السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ایک قرآن شریف کی آیت کے بارے میں سناتے ہوئے چلوں گا۔ قرآن شریف میں 6666 آیتیں ہیں، جس میں ہسٹری بھی سنائی گئی، جینے کا طریقہ بتایا گیا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کن سے نکاح کرنا کن سے نکاح نہیں کرنا، قانون کیسا ہے اسلامی، یہ تمام چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے ملے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر ایک عجیب و غریب بات بھی مل جاتی۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ پر تقریر کا ذکر کیا ہے، تقریر ہونے والی۔ یہ تقریر ہونے والی ہے کا جو ذکر ہوا، تقریر سے مراد 3 باتوں کو ملا کر بنتی ہے۔ ایک ہے تقریر کرنے والی شخصیت، کون تقریر کر رہا ہے، کہاں پر تقریر کر رہا ہے، مقام، اور کب تقریر کر رہا ہے۔ یہ 3 کو ملا کر تقریر مکمل ہوتی ہے، تقریر کی بات۔ کوئی ایک شخصیت کو لے لو آپ، فلانا مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں، فلانا ان کا نام آ گیا۔ اچھا، یا تو ایسا لے لو اسد الدین اویسی صاحب تقریر کر رہے ہیں، کہاں پر کر رہے ہیں؟ ٹولی چوکی پہ کر رہے ہیں، مہدی پٹنم پہ کر رہے ہیں، ملے پلی پہ کر رہے ہیں، یا چار مینار کے پاس کر رہے ہیں؟ چار مینار کے پاس کر رہے ہیں۔ چلیے، کب کر رہے ہیں؟ پیر کو، جمعرات کو، یا ہفتے کو؟ ہفتے کے دن شام میں 8:30 بجے کر رہے ہیں۔ شخصیت آ گئی، مقام آ گیا، وقت ہو گیا۔ اب یہ تقریر جو ہے شخصیت کے اوپر ہوتی کہ وہ تقریر کیا کرنے والے۔ خیر، یہاں ویسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تقریر کرنے والا، شخصیت، مقام، حشر کے میدان میں تقریر کرنے والا۔ حشر کے میدان میں کون سے وقت تقریر کرے گا؟ کیونکہ وہ ایک دن 10,000 سال کا دن، شروع میں کرے گا، بیچ میں کرے گا، یا آخر میں کرے گا؟ آخری میں کرے گا، آخری۔ سب کے حساب کتاب ہو جائیں گے، سب۔ دوزخی دوزخ کے لیے، جنتی جنت کے لیے، پوروں کے حساب کتاب ہو جائیں گے۔ اکیلا تنہا چھڑا چھاٹ کھڑا ہوگا۔ اب اس کو بلانے والے ہوں گے حساب کتاب کے لیے۔ میں یہاں ایک مثال دیتے ہوئے چلوں، وہ آئے گا اور کیا بولے گا۔ ہمارے ہندوستان میں ہر 15 اگست کے دن اس وقت کا پرائم منسٹر، وزیر اعظم، دہلی کے لال قلعے سے ایک تقریر کرتا، چاہے وہ کون سی بھی پارٹی کا۔ وہ جو تقریر کر رہا ہے، وہ تقریر وہ پی ایم کی لکھی ہوئی نہیں، اس کے ماہرین ہوتے، ایکسپرٹس ہوتے۔ وہ تقریر لکھیں گے، پھر وہ جو ہائی کمان کے پاس جائیں گا، وہ سب دیکھیں گے، کچھ کاٹ چھاٹ ہوگی، اور حالات حاضرہ کے حساب سے اس کے اندر کچھ اضافہ کیا جائیں گا۔ جب جا کے وہ تقریر مکمل ہوگی، اس کے 4-5 کاپیز رہیں گے۔ ایک کاپی وزیر اعظم کو دی جائیں گی، ایک ہائی کمان کی رہیں گی، ایک پرنسپل سیکرٹری کے پاس رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اب پرائم منسٹر کا کام ہے وہ آنا اور وہ لکھی ہوئی تقریر کو پڑھ کے سنانا اور چلے جانا۔ وہ جو کاپی ہے اس کو پڑھ کے سنانا۔
اب جو قرآن میں اللہ نے جو چیز فرمائی ہے یہاں، جب شیطان کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا تو شیطان اللہ سے ایک گزارش کرے گا، ریکویسٹ کرے گا، یا اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اس کو اجازت دے گا، بولو کیا بولنا۔ تو وہ کیا کیا بولیں گا، اس کی اسپیچ کیا ہوں گی اس دن، اس کی ایک کاربن کاپی اس کی اسپیچ کی، اس کے تقریر کی ایک کاپی قرآن میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں اس کی تقریر کی کاپی لکھی ہوئی، وَقَالَ الشَّيْطَانُ سے شروع ہوتی ہے یہ آیت۔ آپ دیکھیں، کھول کر دیکھیں، معنی پڑھے، تفسیر پڑھے۔ ابھی نہ تو قیامت آئی، نہ حشر کا میدان ہوا، نہ حشر کے میدان میں وہ 10,000 سال کے حساب کتاب نہیں ہوئے۔ وہ تمام چیز ہونے کے بعد آخری میں وہ کھڑا ہوگا، اور جب اس کو بلایا جائے گا تو اللہ سے اجازت لے کے جو تقریر کریں گا، وہ تقریر کرنے سے پہلے اس کی تقریر کی ایک کاپی ہمارے پاس گھر میں قرآن شریف میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں رکھی ہوئی۔ وہ بولیں گا، جب اس کو موقع دیا جائے گا بولنے کا تو وہ بولیں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے والوں اور دوزخ میں جانے والوں، آج میری بات غور سے سنو۔ یہ جو تم دوزخ میں جا رہے ہو نا، تم نے جو گناہ کیے، میں صرف تم کو گناہ کرنے کے لیے اسکایا، مطلب میں گناہ کرنے کے لیے بولا، اور اللہ کی طرف سے جو پیغمبر آئے وہ لوگوں کو نیکی کرنے کے لیے بولے۔ میں گناہ کرنے کے لیے بولا، وہ لوگ نیکی کرنے کے لیے بولے۔ وہ لوگ نیکی کرے، جنت میں چلے گئے۔ تم لوگ میرے کہنے پر گناہ کرے، لیکن میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کرایا۔ تم اپنی لذت کو حاصل کرنے کے لیے میرا نام لے کے گناہ کرے، میرا نام لے کے۔ میں ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کرایا، اپنی لذت کو حاصل کرنے کے لیے میرا نام لے کے تم لوگ گناہ کرے۔ آج جو تم دوزخ میں جا رہے ہو، تم اپنے طرف سے گناہ کرنے کی وجہ سے جا رہے ہو، میرا نام نہیں لینا کہ میری طرف سے تم دوزخ میں جا رہے ہو۔ وہ کھلا ہاتھ اٹھا دے گا، ہاتھ چھٹک دے گا، تو اس کے وہ جو بیان کریں گا، وہ تمام بیان کی ایک لسٹ قرآن میں موجود ہے۔ پڑھنے والوں کی ضرورت ہے۔ آؤ نوجوان بچوں بچیوں، میں دعوت دے رہا ہوں آپ لوگ۔ بھئی دنیا کی چیزیں تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے، بہت سارے چیزیں پڑھتے ہیں، ذرا یہ بھی تو پڑھ کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن، اس سے بچ کے رہو۔ لوگ اللہ کے نیک بندے شیطان کو اپنے غلامی کے لیے بھی رکھ لیے، اپنے پاس سمجھ لو نوکر رکھ لیے انہوں نے۔ ایک اللہ کے بزرگ، صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز کے لیے وہ اٹھنے والے ہیں، ان کے تلوے چاٹ چاٹ کر، سلا سلا کر ان کو سلا دیا۔ آنکھ کھلی، اجالا ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ اب وہ دن بھر رونے لگے، اللہ سے دعا مانگنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ ان کو بڑی تکلیف ہو گئی، ایک نماز میری چھوٹ گئی، ایک نماز میری چھوٹ گئی۔ دن بھر نمازیں پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ شام تک یہ عالم ہوا، لاکھوں نیکیاں کما لی۔
شیطان بولا ارے اگر ان کو نماز پڑھ لیتے تو خالی نماز کے نہیں کیا مل جاتے، میں تو سلا کے غلطی کر دیا ہے۔ دوسرے دن صبح فجر کی نماز کے ٹائم آ کے اٹھا کے جاتا تھا، نماز کا وقت ہوگا اٹھا کے جاتا تھا۔ تو اللہ والوں نے شیطان کو اپنا غلام بنا کر رکھ لیا۔ ایسے بھی واقعات۔ تو مقصد یہاں یہ ہے بولنے کا کہ ہم پڑھیں گے تو معلوم پڑے۔ قرآن خالی گھر میں لا کے رکھ دینے کی چیز نہیں، اس میں کتنا پاور ہے، کیا کیا باتیں بتائی گئی ہے، کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا باتیں بتائی گئی۔ ایک آیت میں تو ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے احکام ہم کو سنائے گئے، سب کامیابی کے کامیابی ہی کامیابی۔ لہذا میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 معنوں والے قرآن لاؤ، تفسیر اچھی بہترین تفسیر لکھنے والے تفسیر، ویسی تفسیر والی لاؤ، لا کے یہ پڑھو، آیت اس کے معنی پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، کس طرح ہونے والی بات کو اللہ نے ہمارے کو پہلے سے بتایا۔ پڑھو، معلوم کرو، بہت ساری چیزیں معلوم کرو۔ اور آج کل تو نیٹ ہے، یوٹیوب پر معلوم کرو، مگر قرآن شریف لا کر پڑھنا، معنی پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، الحمدللہ الحمدللہ معلومات کا خزانہ۔ یہ بیان کرنے کا یا آپ لوگوں تک بات پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آنے والی جنریشن واقف ہو ان تمام چیزوں سے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔